اذان میں پیارا وظیفہ وقت ہو چکا ہے اور مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور مولانا صاحب آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن، فتح مکہ کا دن، 20 رمضان المبارک، اور آج کا دن جمعے کا دن جو کہ بہت ہی افضل دن. کیا کہیں گے آج کے دن کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. جس طرح آج تیسرے عشرے کی رات لگ گئی ہے اور مومنین کے لیے بالخصوص جمعے کا دن عید کا دن کہا گیا، خوشی کا دن کہا گیا. اس میں کچھ خاص گھڑیاں ہیں جس میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. دنیا میں اللہ کے قرب سے بہتر کوئی چیز نہیں. بے شک. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی رضا نہیں ہے. اگر اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور انسان کو کٹنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، چاہے اسے کہیں ڈبا دیا جائے، چاہے انہیں کہیں آگ میں جلسا دیا جائے، وہ انسان اپنی ہر قربانی دے کے بھی اگر اللہ کو پاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کاش یہ نہیں اور زیادہ ہوتا، مجھے آریوں سے چیر دیا جاتا، مجھے چھنی کر دیا جاتا، میرے ایک ایک بال کو نکال دیا جاتا. اگر اس کے بدلے میں مجھے اللہ ملنا ہے تو پھر تو یہ قربانیاں کم ہیں. یہ روزہ رکھ لینا، بھوک پیاس، یہ سردی اور گرمی، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں پر قدرت رکھتے ہوئے ہم بچتے ہیں کہ نہیں یا اللہ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے، کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہم نہیں بول رہے ہوتے، کوئی نہیں ہوتا لیکن ہم اس وقت وہ عمل نہیں کرتے صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ہے نا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ہے نا کہ جب تم عبادت میں لگو تو تصور یہ کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں بن رہا تو تم یہ دیکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہ تصور اپنا جمائیں. تو جمعے کی خاص بابرکت گھڑیاں ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بس خاص وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص انعامات کیے ہیں. اگر ان گھڑیوں کو جویریہ، اگر ان گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیتا کہ یہ وہ خاص گھڑی ہے لیلۃ القدر کی، یہ وہ خاص گھڑی ہے جمعے کی، یہ وہ خاص گھڑی ہے تہجد کی، تو اور یہ خاص گھڑی ہے اس جمعے کی، اگر وہ گھڑیاں متعین ہوتی تو جس طرح اس کے ثواب کا اجر بہت زیادہ ہے، ثواب، اجر، مقام، اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا تو گمراہی کا بھی اتنا ہی اندیشہ تھا. صحیح. کہ اس وقت پہ اگر کسی سے خطا سرزد ہوتی اور وہ وقت وہ عین قبولیت کا، شرف کا، سعادت کا وہ وقت چل رہا ہوتا تو یہ اللہ نے پردہ ڈالا، پردہ رکھا. تو اس میں آج خصوصیت اس بات کی ہے کہ تیسرا عشرہ، جمعے کا دن، اور اس کے ساتھ ہی فتح مکہ، اور پھر اس سے بھی آگے آج سے بالخصوص ابھی شام سے لوگ بیٹھ چکے ہوں گے اعتکاف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف میں 10 دن بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف کرے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دے دیتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو اتنی دیر اعتکاف کرے، چاہے وہ نفلی ہی کیوں نہ ہو، جتنی دیر میں دودھ دھویا جاتا ہے کسی جانور کا، اتنی دیر اگر کوئی بیٹھ جائے مسجد میں تو فرمایا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر اور ثواب اس کو مل جاتا ہے. اور جو 10 دن کا اعتکاف کر لے انہیں 3 قرات، بڑی خندقیں ہیں اور اس کی کوئی حدود معلوم نہیں ہے، اتنا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول فرمائیں، آپ کی عبادات. واحد اعتکاف ہی ہے. اب اگر ہم لیلۃ القدر میں جاگیں گے تو پھر وہ اجر و ثواب اور اس کی قیمتیں اور ساتیں وہ ہمیں ملیں گی. لیکن معتکف واحد وہ شخص ہوتا ہے اگر وہ سو رہا بھی ہوتا ہے اور لیلۃ القدر کی خاص گھڑیاں آ گئی ہیں تو وہ اس سے محروم نہیں کیا اور جائے گا. میرا دل بڑا اداس ہے کہ پچھلے سال ابھی میں اور میری بیٹی اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور میں ہر سال بیٹھتی ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. بس ان تمام سالوں میں 4 سال جو میں نے 5 سال ٹرانسمیشنز کی
ان 5 سالوں میں میں نہیں بیٹھ سکی، لیکن اس میں یہ کرتی تھی کہ جب میں گھر جاتی تھی تو میں اعتکاف کی نیت سے اس کمرے میں جا کے عبادت کرتی تھی، جو نفلی اعتکاف کہلاتا ہے. کر لینا چاہیے، خصوصاً آخری میں، پھر اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. عصر سے مغرب کا اعتکاف نفلی ہر کوئی کرے، خواتین گھر میں اگر موقع ملے، اور مرد حضرات مسجد میں، بہت اجر و ثواب ہوگا اس کا. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی جویریہ، میں شائستہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شائستہ. جی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیے. میں ٹھیک ہوں، لیکن بس تھوڑی پریشان ہوں. مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی مولانا صاحب بیٹھیں، آپ بات کریں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہے میری بہن؟ بس کیا ہی بتاؤں میں آپ کو اپنے دکھ کی کہانیاں. مجھے ایکچولی آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میری شادی کو بھی 2 ہی منتھ ہوئے ہیں، اور میرے جو شوہر ہیں نا وہ اپنی امی سے چپکے رہتے ہیں، ان کی امی ان سے چپکی رہتی ہیں. ہم شادی کے بعد مری گئے تھے، وہاں پر بھی وہ ساتھ میں چل پڑی ہیں، تو ہم لوگ کو کوئی بھی ٹائم نہیں ملتا ہے ساتھ میں رہنے کا، اور وہ ایک مطلب ہر ٹائم ان کے ساتھ رہتی ہیں. تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے وہ میرے بغیر بے چین ہو جائے، میرے شوہر، اور میری ساس سے تھوڑے سے دور رہیں. ویسے یہ ایک بات ہے، مطلب میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ خاص کر جب آپ کے میاں اکلوتے ہیں؟ نہیں، وہ 3 بھائی ہیں. تو آپ کی جو ساس ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ جی جی بالکل. یا تینوں بھائی ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ رہتی ہیں الگ سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ویسے وہ بیٹے کے ساتھ زیادہ ہو نہ ہو، لیکن جب شادی کر کے لاتی ہیں تو اور زیادہ ان کے ساتھ بیٹھنے لگ جاتی ہیں، کھانا بھی ساتھ کھا رہی ہیں، بیمار بھی ہو رہی ہیں، کمرے میں بار بار بلا رہی ہیں. یہ کیوں ہے ویسے ایسا ہوتا ہے؟ مطلب کہ کیا انسیکیورٹی ہوتی ہے؟ جب شادی کر دی تو اس کو اس کی زندگی جینے دیں. اب دیکھیں وہ کہیں 2 مہینے ہوئے ہیں شادی کو، اور جب ہنی مون پہ گئے تو جو بھی گھومنے پھرنے گئے شادی کا، اس میں بھی ساتھ گئی ہیں وہ ان کے. دیکھیں، سب سے اہم چیز اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں دین سے جو دوری ہوتی ہے نا، اور دین کا کانسیپٹ صرف عبادت رہ جاتا ہے، تو پھر آپ معاملات کی طرف نہیں آتے، آپ معاملات کو دین پھر نہیں سمجھتے، آپ پھر حد حدود کو نہیں جانتے کہ ماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا مقام کیا ہے، یا ماں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے اور پھر بہو کا مقام کیا ہے. میں اس ماں سے کہنا چاہتا ہوں، اماں جی اگر آپ مجھے سن رہی ہیں، بہت ساری ایسی مائیں ہوں گی، شاید یہ میری گفتگو ان کو اچھی نہ لگے، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے سسرال میں اس طرح سے کوئی ماحول کریٹ ہو کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ملنے بھی نہ دیا جائے. میں نے تو کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جو خواتین مطلب بڑا دھوم دھام سے بیاہ کرتی ہے، جب گھر لے کے آ جائیں تو پھر کچھ ہی دن بعد اس کے ساتھ ایک ایسا بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو نئی نویلی دلہن تھی، اس کا دل لگ جائے کہ یہ کچن ہے، یہ ہماری یہ چیز ہے، یہ ہے کہ اس کا دل لگے، لیکن اس کو پہلے دن سے بیٹی کو اپنا سمجھتے ہیں، اور بہو جو آپ کی گھر کی ہے اس کو پرایا سمجھتے ہیں. میں نے ایسی ساس بھی دیکھے، میں جب ساس بولتا ہوں تو میری سانس نکل جاتی ہے، جب میں ساس ہی ہے نا، تو جب میں ساس بولتا ہوں نا تو میں نے ایسی سانسیں دیکھی ہیں کہ بیٹے کے روم کے نیچے جو چولہے ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر وہ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بڑا ظلم ہے، زیادتیاں ہیں. ٹھیک ہے آپ پہ گزر چکی ہے، میں مانتا ہوں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، لیکن اب آپ پہ جو ہوا، آپ سوچتی کہ آپ اپنی بہو پہ نہ کرتی. چلے وہ آئی ہے، کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی، آپ کے گھر آئی ہے، ایک اچھی ماں بن کے دکھا دیں، ایک اچھی ممتا بن کے دکھا دیں، تاکہ دیکھیں وظیفے سے بہتر ہے پہلے تھوڑی سی بات تو سنیں. دیکھیں ہماری قوم کو نا، ہماری قوم کو عجیب ہی کچھ چیزوں کی عادت اور چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو دیکھیں یہ جو ابھی جویریہ نے بات کی، یہ چیز رائج ہو گئی ہے. خدارا اپنی اولاد کی نظر سے ایک دفعہ بہو کو دیکھ لیں، بس جب بچہ گود میں ہو اس کے. اور میں نے ایسی بہویں دیکھی ہیں، 2 مہینے ہوئے بچہ نہیں، میں نے سنے تو صحیح، بچہ بھی ہو جائے گا نا. دیکھیں ایسی بہویں میں نے دیکھی ہیں، بچہ گود میں ہوتا ہے لیکن اس نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، سارے چیزیں. لیکن وہ بات کیا ہے نا کہ دادا گئے دلی، دلی سے لائے بلی، بلی نے دیے بچے، اللہ میاں سچے 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 جائیں گے.
بھائی کی دلہن لائیں گے، بھائی کی دلہن کالی 100 نخرے والی، ایک نخرہ ٹوٹ گیا، بھابھی کا منہ سوج گیا. تو بھابھی کا منہ تو سوج گیا، سانس کا منہ کب سوجے گا؟ نند کا منہ کب سوجے گا؟ تو تھوڑا سا نا کیٹیگریز کو دیکھیں، اپنے حدود پہچانیں، اپنے خد و خال کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ العزیز یہی بھابھی ہوگی جب آپ کی ماں نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی جیسے آپ کی ماں ہے. تو رشتوں کو نا بنا کے چلیں، بنا کے لے کے جائیں. تو ایک مجرب وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے دلوں میں محبت اور مروت پیدا ہو جائے گی. وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، کیا پڑھنا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي. وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس وظیفے کا اہتمام کریں. جب بھی ان کا سامنا کریں یہ وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز دونوں کے درمیان محبت ہو جائے گی. اور پھر یہی ساس ہوگی جو اپنے بیٹے کو ڈانٹے گی اب تک پہنچا کیوں نہیں ہے، بہو اکیلی ہے. لائن لگا کے بیٹھی ہوئی کالز ہماری. کیا اب تک بچی اکیلے بیٹھی ہوئی ہے، کہاں گھوم رہے تھے؟ ابھی تک آئے نہیں آپ. ایک ہی وظیفہ بتایا، ایک ہی وظیفہ بہت امپورٹنٹ بہت تھا. کالز آ رہی ہیں. ہیلو السلام علیکم جی، کون بات کریں؟ السلام علیکم، میں کاشف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کاشف. اچھا مولانا صاحب سے مجھے پوچھنا تھا کہ ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں. ٹھیک ہے. اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ 8-10 سال سے بیمار ہیں. اچھا. وہ رہتے میرے ساتھ ہی. آپ کے ساتھ رہتے ہیں والد صاحب، 8-10 سال سے بیمار ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گھر ہے نا جس میں میں رہتا ہوں وہ میرے والد صاحب کے نام پہ، جبکہ بھائی اپنا گھر لے چکے ہیں. تو پھر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ تھوڑی رہتے ہیں. جی جی وہی بات ہے. آگے بولیے. ہاں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ وہ گھر میرے نام پہ کر دیں تو میرے بھائی جو ہیں وہ مجھ سے لڑتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے ہیں. اور ابا کیا کہتے ہیں؟ ابا تو پیرالائز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر میرے نام ہو جائے، لیکن وہ بھائیوں سے وہ بھی پریشر میں آتے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا مان جائیں، تو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. تھوڑا سن کیوں ہو گئے آپ؟ میں سن اس لیے ہو گیا ہوں، سن کے نا یہ جو آپ لوگوں کی کہانیاں ہیں، جو حالات ہیں، جو کیفیات ہیں، خدا کی قسم ہم حیران ہو گئے کہ اتنے سخت حالات آ گئے ہیں کہ اب لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ والدہ ہے تو یہ ادھر ادھر ہو جائے، والد ہے یہ ادھر ادھر ہو جائے. اس بیچارے نے ایسا کب کہا ہے؟ دل میں وہی کہتے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں 10 سال سے بیمار ہیں ابا میرے، مطلب ساتھ. دیکھیں بیماری کا ذکر ہی نہ کرتے کیوں؟ لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا. دیکھیں اگر ماں باپ اپنی زندگی میں ہی ایسے حالات میں پہنچنے سے پہلے کہ جب وہ پیرالائز ہو جائیں یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہ ہو، اس سے پہلے ہی ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی صحت کے ساتھ خوش و خرم ہو کر اپنے بچوں کے اندر وہ چیزیں بانٹ دیں جو ان کے نام پر ہیں. دیکھیں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اگر والد یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں کو عاق کر دیا، یہ عاق نہیں ہوگا. اگر والد کہہ دے شرعاً عاق نہیں ہوگا، بھلے جتنے بھی اخباروں میں وہ کہتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ والدین کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اپنا ترکہ چھوڑیں تو تقسیم وراثت اپنی فوتگی پہ نہ کریں، اپنی فوتگی سے پہلے وہ چیزوں کو تقسیم کر دیں، تاکہ بعد میں یہ جو بھائیوں کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر بالخصوص بہنوں کے حقوق کو پھر حذف کر دیا جاتا ہے. بہنوں کے حقوق کو تو مار ہی دیا جاتا ہے. بھائی صرف حق لینے کے حقدار ہیں، بہن حقدار کوئی نہیں. تو وظیفہ تو اس کے لیے یہی ہے کہ پہلی چیز تو یہ یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا ذا القوۃ المتین، اس وظیفہ کا اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے دل میں بھی حق آ جائے گا، ان کے دل میں بھی حق آ جائے گا، اور آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. آمین آمین ثم آمین. جی اب دعا کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، اور دوسرا عشرہ اپنے اختتام پر ہے، اور مغفرت کے عشرے کے بعد نجات کا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے. بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو آپ اگر دعا کرا دیں تو. جی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلى من تبعہم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
نستغفرك ونتوب إليك أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك قضيت يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى طرفة عين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين اے رب کریم رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں یا اللہ پر نور گھڑیاں ہیں یا اللہ روشن گھڑیاں ہیں یا اللہ پرسرور گھڑیاں ہیں یا اللہ تیری رحمت کے جلوے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں یا اللہ تیری مغفرت کے ڈنکے ہر طرف یا اللہ بج رہے ہیں یا اللہ جو گناہوں کے سمندروں کو بھی دھو دیتے ہیں یا اللہ ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے ہر طرف مغفرت ہی مغفرت ہے ہر طرف انوارات کی تجلیاں ہیں یا رب کریم ان بابرکت ساعتوں میں بھی اگر ہم محروم ہو گئے یا اللہ اگر ہم رہ گئے تو ہم سے زیادہ یا اللہ بد نصیب کم قسمت یا اللہ شکست خوردہ کون ہوگا یا اللہ جو اپنی حقیقی کامیابی سے محروم ہو جائے دنیا میں تو اس سے بڑا کم قسمت تو ہے کوئی نہیں یا رب کریم یہ بابرکت گھڑیاں تھیں جس میں تجھ سے تعلق بنانا تھا تیرے حبیب سے تعلق جوڑنا تھا قرآن سے تعلق بنانا تھا یا اللہ دوسرا عشرہ بھی اختتام پر آ چکا ہے لیکن نہ ہمارے بول بدلے نہ دیکھنا بدلا نہ سننا بدلا نہ دل کی کیفیت بدلی نہ یا اللہ جسم میں وہ تبدیلی آئی جو کسی کو کہہ سکے کہ مجھ پہ رمضان گزرا ہے یا اللہ 20 دن گزرنے کے بعد بھی اگر ہماری وہی راہیں ہیں وہی ڈگر ہے وہی حالات ہیں وہی برتاؤ ہے وہی رویے ہیں یا اللہ آگے 10 دن میں کیا ہوگا اگر ہم نے 20 دن کی قدردانی نہ کی تو آگے 10 دن کی قدردانی کیسے ہوگی یا اللہ پتہ نہیں کون سے پتھر ہمارے دل میں آ گئے یا اللہ پتہ نہیں کون سی سختیوں نے ہمیں آ کے گھیر لیا ہے یا اللہ پتہ نہیں کن گناہوں کی ظلمت نے اتنی سیاہیاں کر دی ہیں کہ یا اللہ دل اندھائی ہو گیا دل بہرائی ہو گیا یا اللہ ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا یا اللہ کوئی چیز اندر اتر ہی نہیں رہی یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے ہمارے حال پہ رحم کر دے یا اللہ ہم بے بس لوگ ہیں ہم کمزور لوگ ہیں یا اللہ ہمارے ضعف پہ رحم فرما ہماری پستی پہ رحم فرما ہمارے حالات پہ رحم فرما یا اللہ جتنے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان روزے سے ہیں یا اللہ جس کا روزہ تیرے دربار میں قبول ہو چکا ہو اس کے روزے کے طفیل ہمارے روزے بھی قبول فرما یا اللہ جس کی تراویح تیرے بارگاہ میں قبول ہو چکی ہو ہماری تراویح بھی قبول کر لے جس کا قرآن پڑھنا تیری بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو ہمارا قرآن بھی قبول کر دے یا رب کریم جس کا ذکر کرنا جس کا اعتکاف تجھے قبول ہو جائے یا اللہ ہمارا بھی ان میں حصہ کر لینا یا اللہ ہم کمزور پہ بس لوگ ہیں یا اللہ
हमारे पास कुछ नहीं कि तेरे आगे पेश कर सकें। या अल्लाह वो आमाल नहीं है जो तेरे आगे रखें और हम अपना बख्शिश का बहाना ढूंढे। या अल्लाह अगर तूने अपने फजल से माफ किया तो ठीक, और अगर तूने हमें अपने गुनाहों के इवज़ पकड़ा और हमारा एहतसाब हुआ, हम लुट गए, हम पिट गए। या अल्लाह अदालत से शिकस्त खाने वाला इतना मजलूम नहीं होता जितना या अल्लाह अगर तेरी अदालत से हम शिकस्त खा गए और वो भी गुनाहों की वजह से, या अल्लाह तो हमसे बदनसीब कोई ना होगा। हमारे गुनाह धो दे या अल्लाह, हमारे रात के गुनाह, दिन के गुनाह, सुबह के गुनाह, शाम के गुनाह, जवानी के गुनाह, या अल्लाह उन सब से हम दस्तबरदार होते हैं जिस जिस गुनाह की वजह से तू रूठा है, तू नाराज है, हमें याद है कि याद नहीं है। हम उन सब से या अल्लाह हाथ उठा के तेरे बारगाह में माफी का या अल्लाह तलबगार हैं। या अल्लाह तुझसे अपनी आफियत का तलब करते हैं। या अल्लाह तुझसे अपनी जिंदगियों का सुकून मांगते हैं, तुझसे अपनी घरों का राहत मांगते हैं। या अल्लाह हर दिन जो इन घरों में जो मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, तकालीफ हैं, या अल्लाह भाई को भाई से जोड़ दे, पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ दे, बीमार को शिफा अता कर दे, गरीब को गनी कर दे, मालदार को सखी कर दे, जालिम को या अल्लाह जुल्म से निजात दे दे, मजलूम को इंसाफ दे दे। जिसकी कोई कहीं नहीं सुनता या अल्लाह तू उसकी सुन ले, तू उस पे रहम कर ले, अपनी रहमतों के खजानों के दर खोल दे। या अल्लाह अगर अभी भी हम पे अपना फजल और करम न हुआ और हमने महसूस न किया, ऐसी मगफिरत हमारी कर दे कि हम महसूस करें कि हाँ हमारी मगफिरत हो चुकी है। ऐसी हमारी तौबा कबूल कर दे कि अल्लाह हमें महसूस हो जाए कि हमारी तौबा कबूल हो चुकी है। ए जुबैर के मौला, ए इज़राइल के मौला, ए इस्माइल के मौला, ए इसराफील के मौला, ए जिब्राइल के मौला, ए आदम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के मौला, तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, जो उम्मत के लिए या अल्लाह इतना शफीक और करीम और रहीम बन के, या अल्लाह अगर हमें तकलीफ होगी तो हमारे नबी को भी या अल्लाह हमारी हालत देख के कल कयामत में या अल्लाह हम शर्मिंदा नहीं करना चाहते, हमें हिदायत दे दे या अल्लाह, हमें या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चला दे, हमें सुरखरू कर दे या अल्लाह। न चाहते हुए या चाहते हुए जिन आमाल में हम पड़ चुके हैं या अल्लाह उनसे हमें निजात अता फरमा। या अल्लाह हमें झूठ से निजात अता कर दे, हमें धोखे से निजात अता कर दे, हमें फ्रॉड से निजात अता कर दे, हमें बददियानती से निजात अता कर दे। या अल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा, इसके चारों सूबों की हिफाजत फरमा, इसके जवानों की हिफाजत फरमा, इसके बूढ़ों की हिफाजत फरमा, इसकी माओं की हिफाजत फरमा, इसकी बहनों की हिफाजत फरमा, इसकी गरीबों की हिफाजत फरमा, इसकी छोटों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह गुर्बत का दौर है, हुकूमतें बेबस है, तेरी हुकूमत तो बेबस नहीं है। या अल्लाह अपने खजाने हम पर खोल दे। या अल्लाह जो लोग या अल्लाह दर बदर है, खाक पसर है, या अल्लाह दवाएं न होने की वजह से जो लोग मर रहे हैं, जो लोग या अल्लाह खुराक की अदम दस्तयाबी की वजह से मौत मांग रहे हैं, या अल्लाह तू उनके घरों को हरा भरा कर दे। या अल्लाह उनके घरों को या अल्लाह अनाज से भर दे। या अल्लाह जिनको जिस चीज की जरूरत है, जिस हाल में जरूरत है, या अल्लाह उन सबको वो अता कर दे। इस वक्त जो उम्रे में है उनके उम्रों को कबूल फरमा, जो या अल्लाह इस वक्त सफा मरवा में है उनके या अल्लाह इबादत को कबूल फरमा। या रब्बे करीम, ए रब्बे मौला, ए करीम मौला, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तुझे तेरी बुलंदियों का वास्ता हमारे दिलों को फेर दे, अपनी तरफ फेर दे, अपनी तरफ मोड़ दे। या अल्लाह बेबस इंसान क्या मांग सकता है, हमारे बस कुछ नहीं है, बस यही है कि नजर करम हो तेरी और नजर करम हो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। या अल्लाह ये आसरा है, इसके बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं है। या अल्लाह
اس وقت پوری قوم ہمیں سن رہی ہے، اس وقت پوری قوم یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا نہیں اٹھائے، یا اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، یا اللہ جن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا رب کریم تو ہم سب کی دعائیں سن لے۔ اے مچھلیوں کو سمندر میں کھلانے والے اللہ، اے رینگتی مخلوق کو یا اللہ، یا اللہ ریت میں کھلانے والے اللہ، اے جنگل کی مخلوقات کو جنگلوں میں کھلانے والے اللہ، اے رب کریم ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اس وقت یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم بربریت کی یا اللہ انتہا ہو گئی ہے، وہ تجھے پکار رہے ہیں یا اللہ۔ وہ فرشتے جو تو نے بدر میں بھیجے تھے یا اللہ، وہ طاقت، وہ جلوے جو تو نے اپنے حبیب کے ساتھ کیے تھے، آپ کے حبیب نے تجھ سے اپنی امت کی خیریں مانگی تھی یا اللہ، اب وقت آ چکا ہے، وہ لوگ للکار رہے ہیں کہ تمہارا خدا کہاں ہے یا اللہ، یا اللہ ہمیں تانے دیے جا رہے کہ تمہارا خدا کہاں ہے یا اللہ، ہمیں بست ہے یا اللہ، بے شک ہم کمزور ہیں، ہم سے خطائیاں ہوئی، ہم سے کمزوریاں ہوئی یا اللہ، ہم نے تجھے چھوڑا تو نہیں ہے یا اللہ، تجھے چھوڑ کے کدھر جائیں گے یا اللہ۔ اب ہم پہ فضل فرما، اب ہم پہ کرم فرما، اب ہم پہ احسان کر دے، اب ہم پہ مہربان ہو جا یا رب کریم۔ اس ٹرانسمیشن میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ سفر شریک ہیں، شریک سفر ہیں، ان سب پر اپنا فضل فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر مینجمنٹ میں کام کرتے ہیں یا اللہ، تیرے حبیب کا کلام یا اللہ، تیری حمد و ثنا اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ عرض گزارش ہے کہ وہ سارے لگے رہتے ہیں، کوشش ان کی ہے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہمارے لیے کوئی ذخیرہ آخرت بن جائے، ان کے اس عمل کو قبول فرما، ان کے لیے ذریعہ آخرت بنا دے، اور پوری یا اللہ جتنی مینجمنٹ کے مالکان تک، ذمہ داران، کیمرامین، ہماری بہن ہوسٹ جویریہ، اور جتنے بھی یہاں پر ہمارے ساتھ، بشمول ہمارے احمد رضا بھائی، بشمول ہماری ہنا بہن، و بشمول جتنے بھی یہاں پر بچے آئے، یہاں پر مہمان آئے یا اللہ، ہم سے کہیں کسی موقع پہ کوئی خطا ہو گئی ہو، ہمیں معاف کر دینا یا اللہ۔ جس طرح کوئی لفظ ادا کرنا چاہیے تھا شاید ادا نہ ہو سکا ہو یا اللہ، اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے یا اللہ۔ یا اللہ انسان ہونے کے ناطے کوئی لفظ نکل چکا ہوگا، اس پہ ہم تیرے حضور معافی مانگتے ہیں یا اللہ۔ اگر اس رمضان کی ساعتوں میں جو تجھ سے مانگنا چاہیے تھا یا جس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے تھی، اور اس ٹرانسمیشن کی مصروفیت کی وجہ سے ہم نے نہ کی ہو، یا یہاں پر جتنے لوگ مصروف ہیں انہوں نے نہ کی ہو یا اللہ، تو ان کو محروم نہ کرنا، تو انہیں محروم نہ کرنا۔ انہوں نے یہ کوشش کی ہے، ایک چھوٹی سی کاوش ہے جو تیری بارگاہ میں ہے یا اللہ، اسے قبول فرما کے ہمارے سیاد سے درگزر کر دے، اور جو مرحومین ہیں ان سب کی یا اللہ مغفرت فرما، جو مقروض ہیں قرض سے یا اللہ ان کی جان چھوڑا، جن کے جوڑے ہیں اور یا اللہ رشتے نہیں ہو رہے ان کو صحیح جوڑ کے رشتے عطا فرما، اور ہم سب پہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، بالخصوص ہمارے ملک کی معیشت کو، ہماری ملک کی معیشت کو یا اللہ، ہمارے ملک کے حالات کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے بھر دے یا اللہ، اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ ہمارے ملک کو مشکلات سے نکال دے، اور دنیا کے کامیاب ممالک کی فہرست میں وطن عزیز جس کو اعزاز ملا کہ یہ 27ویں شب کو وجود میں آیا تھا، یا رب کریم اسے یہ اعزاز کسی جو آنکھ غلط نظریے سے دیکھ رہی ہو یا اللہ، جو کان غلط نظریے سے اس ملک کی طرف سن رہے ہوں، یا جو قدم غلط طریقے سے، غلط ارادوں سے اس ملک کی طرف بڑھ رہے ہوں، وہ ہاتھ یا اللہ ان ہاتھوں کو توڑ دے، ان آنکھوں کو نکال دے، ان کانوں کو یا اللہ سماعت سے محروم کر دے، ان پیروں کو آپاچ کر دے جو اس وطن عزیز کی طرف برے ارادے سے بڑھ رہے ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم۔
وطن کو تو محفوظ رکھنا، بلاؤں سے اس کو سدا دور رکھنا، ہمارے وطن کو تو محفوظ رکھنا، بلاؤں سے اس کو سدا دور رکھنا، جو رکھتے ہیں میلی نظر اس پہ مولا، میں ان سب سے ہر دم پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ جو تجھ سے نہ مانگوں تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ خیر النساء مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا